बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जाली गवाह तैयार करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया था, एक बहुत खतरनाक साजिश की जा रही है। इसके हवाले से आपको आगाह करता हूँ। 22 से 24 लोगों को तैयार किया गया है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको साइफर केस का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक तरफ फर्दे जुर्म लगाना चाहते हैं, 3-4 दिनों में सजा देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फंसे हुए कहाँ हैं, जरा इसको जरा समझ लें। और अगर काजी फायद ईसा में राय बराबर भी अपने ओहदे की थोड़ी सी इज्जत रखने का ख्याल तक भी आ गया तो जेल ट्रायल मुमकिन नहीं रहेगा। और जिस दिन जेल ट्रायल मुमकिन नहीं रहेगा उसी दिन साइफर मुकदमा खत्म हो जाएगा। उसकी वजह बताता हूं आपको। साइफर मुकदमे में फर्दे जुर्म लगाने जा रहे हैं, लेकिन साइफर ना असली हालत में 7 लफ्ज किया गया है, ना उसका तर्जमा समरी जो भी जाता है आगे पीछे वो साथ लगाया गया है। और मुकदमा यह बनाया गया है कि इमरान खान ने साइफर को तोड़ मोड़ के अवाम के सामने रखा। वो ना असली साथ लगा हुआ है ना तर्जमा साथ लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा तोड़ मोड़ के साथ रखा। फिर कहा गया इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान ने जो बातें की वो सही थी या गलत, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब काबीना की मीटिंग्स जो हुई उनके मिनट्स बाहर आएंगे और इसके साथ लगेंगे। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, नंबर 1 जो इमरान खान के दौर में हुई और फिर जो शहबाज शरीफ के दौर में हुई, उन सब के मिनट्स जब लगेंगे और अंदर बैठे हुए शुरका ने क्या क्या बातें की, वो सब जब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, तब जाके पता चलेगा कि क्या असल में हुआ था, किसने गद्दारी की थी, कौन क्या बोल रहा था, कौन छुपाना चाह रहा था, कौन बताना चाह रहा था, कौन डिमार्च करने के हक में था, कौन नहीं था, कौन कह रहा था कि बस मट्टी पाओ भूल जाओ। ये सब सामने आ जाएगा। इसलिए जब तक तो जेल ट्रायल होता रहेगा, यानी बेसिकली सीक्रेट ट्रायल, इसको आप मिलिट्री ट्रायल कह सकते हैं जो हो रहा है साइफर में भी, जब तक ये होता रहेगा तब तक तो ये केस चल रहा है, सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर ये ना हुआ और इसके लिए बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने जेल ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। अब 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की जाए। इंट्रा कोर्ट अपील आमिर फारूक साहब ही तो नहीं सुनेंगे, 2 जजेस होंगे। इंडिपेंडेंट जजेस ने सुन लिया तो यहीं से मसला हल हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और वहां काजी साहब के पास इमरान खान का पहला केस जाए और फिर देखें कि काजी साहब क्या करते हैं। क्या वो बदले की आग में जलते हैं कि अपना ओहदा जो उन्हें अल्लाह ने दिया है उसकी लाज रखते हैं। ये ओहदा इतना बड़ा है कि मुल्क में कोई ओहदा इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये बंदा चाहे तो वजीर आजम को समन कर सकता है और अपने सामने खड़ा कर सकता है कटहरे में। ये चाहे तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन रोक सकता है, और ये रोक के दिखाया खोसा साहब ने, जस्टिस खोसा साहब ने। ये तो बाद में पार्लियामेंट ने लाइन में लग के वोट दिए, वरना वो एक्सटेंशन रुक गई थी। इमरान खान साहब ने उस टाइम गलती की, वरना वो चाहते तो किसी और जनरल को आर्मी चीफ बना देते कि चलें यहाँ मसला बन रहा है तो हम कम्प्लिकेशन में पड़ते ही नहीं है, ये जनरल बन जाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता, आज हालात ये ना होते जो हो गए हैं। इस तरह की गद्दारी और इस तरह की साजिश ना होती पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इस तरह की साजिश ना होती जो हो रही है। कह रहे हैं ARY के डायरेक्टर अमाद यूसुफ के केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया को, जो तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको मुल्क दुश्मन ना समझा जाए, इस तरह ना ट्रीट किया जाए, और इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं। अल्लाह करे कि कोई होप निकल आए बीच में से, अल्लाह करे कि हम भी कुछ पॉजिटिव देख लें। लेकिन ये पहले का केस लगा हुआ था और आई थिंक बेंच भी पहले का बना हुआ था। अब देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी फैसला आ चुका है, काजी इलेक्शन के केस और बाकी केसेस लगाएंगे, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन अगर नहीं होते तो आइन तो टूट चुका होगा। 90 दिन में इलेक्शन ने होना है। केस अगर लगाएं इतना लेट, फिर उस पर जिरा चलती रहे, तो वैसे ही नवंबर ने गुजर जाना है। तो देखना है कि काजी साहब क्या करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बात दूसरी तरफ चली गई है, वो वापिस आते हैं इमरान खान के केसेस की तरफ। इसी साइफर केस के इंट्रा कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट में अगर मामलात ने जाना है, तो इमरान खान ने इस मामले को हैंडल करने के लिए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हायर कर लिया है, उनकी खिदमात ले ली हैं। सलमान अकरम राजा साहब मेरी जाती राय में बहुत लायक वकील हैं, और अगर वो इमरान खान के ज्यादातर केसेस लड़ें, मुझे यकीन है कि ज्यादातर केसेस, क्योंकि ये वैसी बोगस केसेस हैं, गवाहान को भी ग्रिल करना,
اور ان بوگس کیسز کو ڈیل کرنا میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب زبردست کام کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سلمان صفدر صاحب بھی بہت اچھے وکیل ہیں اور وہ بھی بڑا اچھے طریقے سے کیس لڑ رہے ہیں, اور آگے بھی وہ عمران خان کی ضمانتوں کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں کچھ, اور باقی معاملات بھی, تو وہ بھی بڑے زبردست وکیل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہے اس ٹائم, کیونکہ سب کچھ مینجڈ ہے. تو جتنا زیادہ اچھا وکیل ہوگا, جتنے اسٹرانگ دلائل ہوں گے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے سے وہ فیصلہ دینا جو پہلے سے لکھا ہوا آیا ہو. جب آپ کے دلائل ہی جو آپ تیاری کر کے آئے ہیں اس سے مختلف آ جائیں, تگڑے آ جائیں, آپ حاضر دماغ بھی ہوں, آپ کو آئین اور قانون پہ دسترس بھی ہو, آپ کو کیس لا پہ بھی دسترس ہو, یعنی آپ اگر جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. طے شدہ کیسز بھی بدلے جا سکتے ہیں اگر آپ بے بس کر کے رکھ دیں عدالت کو. تو دیکھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی ٹیم عمران خان کے سائفر کے مقدمے کو کس طرح سے بہتر مینج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیم تو کوشش ہی کر سکتی ہے, جب آگے عدالتیں ہی بیٹھی ہوئی ہیں تیار کہ ہم نے یہی فیصلہ دینا تو وہ وہی دیں گے. اور کیونکہ سائفر مقدمہ اس قسم کا مقدمہ ہے کہ اس میں 2 سال بھی سزا ہو سکتی ہے, اس میں جو انہوں نے دفعات چند لگا دی گئی ہیں جو وکلا کا کہنا ہے کہ بنتی نہیں ہے, تو عمر قید سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2-3 قسم کی سزائیں ہیں, کم از کم 2 سال اور عمر قید اور سزائے موت کی بھی آپشن ہے. لیکن اس مقدمے میں جان نہیں ہے. جب بھی کہیں میرٹ پہ یہ مقدمہ سنا جائے گا کسی ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اس نے اڑ جانا ہے. تو پھر یہ ایک اور کام کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا. اور شیر افضل جو عمران خان کی وکلا ٹیم کے ممبر ہیں, تھوڑے جذباتی بھی ہیں, آپ کو پتا ہے ان کا ایک جملہ بہت وائرل جا رہا ہے ویڈیوز کے ساتھ کہ پروگرام تو وڑ گیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 22 لوگ تیار کیے گئے ہیں نا, 22 ہیں یا 24 تعداد بنتی ہیں, یہ عمران خان کے خلاف 164 کا بیان یا گواہیاں شائیاں دے چکے ہیں اور آگے بھی دیں گے خدشات ہیں. یہ میرے اب ایڈ کر دوں, یعنی یہ جو فاروق حبیب ہو گیا یا باقی سارے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ 164 کے بیان بھی دے کر آئے ہیں, جس سے اعظم خان سے 164 کا بیان سائفر کے مقدمے میں دلوایا گیا ہے. یعنی عمران خان کے خلاف اچھے خاصے گواہان تیار کیے جا رہے ہیں. کس چیز میں؟ کہ 9 مئی میں جو توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گرا ہوا, عمران خان نے آرڈر دیا کہ جا کے تم نے فوری تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے, ریاست کے خلاف بغاوت کرنی ہے, آرمی چیف کا تختہ الٹنا ہے, اور اس طرح کے بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. یہ بیانات ساتھ لگائے جائیں گے چلان کے, اور عمران خان کے خلاف ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہوگا جس کی سزا سزائے موت ہے. ریاست کے خلاف بغاوت کی سزا سزائے موت ہے, اور یہ شاید سزا برطانیہ یورپ میں بھی یہی ہے اگر ریاست سے کوئی بغاوت کرتا ہے. اس حد تک خطرناک کیسز بنانے کی تیاری ہے. لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے, جو ان کا پیغام ہے, کہ یہ سب مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں, جو مرضی یہ کرتے رہیں, آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. یہ قوم کا ان کو پیغام ہے, اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ عمران خان کا پیغام ہے. جبکہ ایسے مقدمات جب کسی پہ بنتے ہیں, اور نواز شریف پہ جب بنا تھا 13 سازش کیس کا, ان کو سزائے موت ہونی تھی. نواز شریف گھبرا گیا, ڈیل کی اور بھاگ گیا. عمران خان گھبرائے نا, تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی نصرت آئے گی, کیونکہ نہ بھٹو اللہ کی رضا کے لیے کہیں کھڑا تھا, کوئی سٹینڈ لے رہا تھا, وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا. نواز شریف نے ہمیشہ اقتدار کی جنگ لڑی ہے, اس کے لیے بھٹو کے تلوے چاٹے ہیں. عمران خان اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا. عمران خان اس قوم کی خودداری اور آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے, وہ اس کے بدلے جتنی انسانیت کی خدمت اس کے اختیار میں ہے وہ کرے. اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسانوں کو آزادی دیں. کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ بے گناہ قیدی کو آپ جیل سے رہا کروانے میں مدد کریں. یہ کتنا بڑا صدقہ ہے. عمران خان 25 کروڑ لوگوں کو جو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن میں رہتے ہیں, ان کو آزادی دلوانا چاہتا ہے. یہ کتنا بڑا جہاد ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے, اور وہ ڈٹا رہے گا. اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی اہلیہ سے ان کو دور کر دیا جائے. اتنا پریشر اہلیہ پہ ڈالا جائے کہ وہ عمران خان کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں, وہ پریس کانفرنس پہ تیار ہو جائے. اور یہ اپنے ٹاؤٹوں سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ اہلیہ بھی چھوڑ دے گی. یہ کوششیں جاری ہیں, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دباؤ میں خواتین شاید جلدی ٹوٹ جائیں. یہ بھائی نہیں ٹوٹتی خواتین, ابھی تک جو خواتین نے ثابت کیا. صنم جاوید توڑ لیا آپ نے, ایبا راجہ کو توڑ لیا آپ نے ان سے یہی کہا تھا نا عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دو, سب معاف کر دیں گے. وہ 5 مہینے سے جیل میں ٹوٹی نہیں ہے آپ سے. جو ٹوٹے ہیں وہ پہلے سے ٹروجن ہارسز تھے, وہ پہلے ہی آپ کے گھوڑے تھے جو عمران خان کے ساتھ آپ نے شامل کروا دیے تھے. زیادہ تر وہی جا رہے ہیں. نظریاتی بندہ چھوڑ کے تو چلا جائے گا, عمران خان کے خلاف وہ باتیں نہیں کرے گا جو فاروق حبیب نے کر دی ہیں. وہ بہت کچھ بول سکتا تھا,
اوائڈ کر سکتا تھا بہت کچھ. جتنا مرضی دباؤ ہو کسی کے اوپر, ایک لائن ہوتی ہے, آپ کہیں جی کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, جو پارٹی کے ہیں شامل ہونے کے تیار ہوں, جو باقی صاحب نے الزامات لگائے میں وہ بھی لگانے کے تیار ہوں, یہ ایک لمٹ آگے بڑھ جانا ہے. عمران خان کو شیطان کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, سوچیں یہ تھوڑی لمٹ آگے ہے. تو یہ بیانیے کی بھی جنگ ہے, اور بیانیے کی جنگ میں ناظرین جو لوگ وینٹیلیٹر پہ شریفوں کی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج جی این این کا اکبر باجوہ کا کیا گیا سروے خدا را دیکھ لیں, یہ گجرانوالہ کا سروے ہے, نواز شریف کا گڑھ, نون لیگ کا آنکھیں بند کر کے ساری سیٹیں جیتنے والا شہر. آپ وہ سروے دیکھیں, لوگ نواز شریف کا وہاں نام نہیں سننا چاہتے. عمران خان کا نام آپ کو ہر بندے کی زبان پر وہاں سنائی دے گا. لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی نہ بچی, کوئی بھی لیڈر نہ بچا, گلی سے اٹھا کے کسی کو ٹکٹ دے دیا نا, اس کو ووٹ دیں گے. ایک بندے نے تو یہاں تک جذبات میں کہہ دیا کہ کھوتے کو بھی عمران خان نے ٹکٹ دے دیا, اس کو ووٹ دیں گے. اب کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. یہ آپ پروگرام ضرور دیکھیے گا جی این این پہ, اکبر باجوہ کا, آپ کو سروے نظر آئے گا, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اگر نواز شریف کے یہ حالات لاہور میں, گجرانوالہ اور سرگودا جیسے شہروں میں, تو باقی تو امیجن کر لیں. ساؤتھ پنجاب میں تو کبھی نون لیگ اتنی تگڑی ہوئی نہیں ہے, ہمیشہ سے پیپلز پارٹی رہی, اور پھر تحریک انصاف نے ان کا ووٹ بینک لے لیا ہے سارا. تو نون لیگ کس بل بوتے پہ کھڑی ہوگی؟ صرف ایک بل بوتے پہ, اسٹیبلشمنٹ کے, کہ جی وہ ڈبے تبدیل کر دیں گے, وہ آر ٹی ایس بٹھا دیں گے اور رزلٹ اپنی مرضی کے جاری کریں گے. صبح فارم کسی کو ملے گا نہیں, پہلے فارم 14 ہوتا تھا, 15, پھر 45, تو پتہ نہیں 43, جو بھی فارم ہے وہ کسی کو ملیں گے ہی نہیں. کچے پیپروں میں جو لوگ اپنے دستخط کریں گے اس پہ کوئی سٹیمپ نہیں لگائے گا, دستخط نہیں کرے گا, اور صبح آر ٹی ایس پہ نتیجہ آئے گا نواز شریف جیت گیا, نواز شریف جیت گیا. لیکن یاد رکھیے گا, یہ آپ کو ہر ممکن کوشش کر کے مایوس کریں گے. آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ کے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اسی طاقت سے ان کی جان نکلی ہوئی ہے, ان کے حلق تک آئی ہوئی ہے. ورنہ اب تک الیکشن ہو جاتے, دھاندلی اتنی آسان ہوتی, کیوں نہیں کیے؟ یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. نواز شریف کو 10-15% ووٹوں کی تو مدد مل جاتی ہے. آپ یہ سوچیں گے ہر جگہ نواز شریف کو 15,000 کی لیڈ ملے گی شروع سے, جب پہلا ووٹ آپ ڈالیں گے. آپ نے اتنے جوش سے ووٹ ڈالنا ہے کہ وہ 15,000 کی لیڈ کور کر کے بھی آپ نے 50,000 کی لیڈ دینی ہے. یہ آپ کا عہد ہونا چاہیے. یہ عمران خان کے لیے آپ نہیں کر رہے, اپنی آزادی کے لیے کر رہے ہیں. میرے پاکستانیوں, اپنی آزادی کے لیے تو نکلنا پڑے گا نا. اپنی آزادی, خودداری, خوشحالی, ماں بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے. آج کسی کی ماں بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, کل جی ہم سب کے گھروں تک آئیں گے. اپنی ماں بہنوں کی عزت بچانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا, ووٹ ڈالنا پڑے گا. اس کو جنگ سمجھ کے لڑنا پڑے گا, تب جا کے آپ کو حقیقی آزادی ملے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.